علی مردان ایک روز لاہور کے حاکم عبدالصمد کی حویلی پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والا شاید عبدالصمد کا کوئی خادم تھا۔ پہلے اس نے علی مراد، ناصر خسرو اور ننھے شہاب الدین کی طرف دیکھا جو اپنے اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑے تھے۔ پھر دروازہ کھولنے والے اس خادم کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور علی مردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ علی مردان ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بھائی ناصر خسرو ہے۔ جو چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے اس سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جواب میں علی مردان مسکرایا اور دروازہ کھولنے والے خادم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بچے کا نام شہاب الدین ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تم نے ہمیں خوب پہچانا، کیا تم ہماری آمد کی اطلاع عبدالصمد کو نہیں دو گے؟ اس پر اس خادم نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور کہنے لگا، پہلے آپ اندر آئیں، یہاں کا ہر مکین بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کا منتظر ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اس خادم کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ سکونتی حصے سے ایک انتہائی خوبصورت، حسین، دراز قد اور پرکشش جسمانی زاویوں کی لڑکی بھاگتی ہوئی صدر دروازے کی طرف آئی۔ قریب آ کر اس نے ایک میٹھی نگاہ ناصر خسرو پر ڈالی، پھر علی مردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ علی مردان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جو ہی اس لڑکی کی نگاہ قریب کھڑے شہاب الدین پر پڑی تو بے چینی اور بے تابی سے اس کی طرف بڑھی، اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کئی بار اس کا منہ چوما، پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی کہ شہاب الدین میرے عزیز تم کیسے ہو؟ اس پر شہاب الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ لیں آپ لاہور پہنچیں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے آن پہنچے اور آپ کو اکیلے نہیں رہنے دیا۔ وہ لڑکی سمرا تھی۔ شہاب الدین سے ملنے کے بعد کھڑی ہوئی، پھر ناصر خسرو کی طرف دیکھا، پھر انتہائی میٹھی آواز میں کہا، آپ کیسے ہیں؟ ناصر خسرو مسکرا دیا، کہنے لگا، بس ٹھیک ہوں، کہیں بیٹھیں تو تمہیں پورے حالات سناتے ہیں۔ جواب میں سمرا کچھ کہنے لگی تھی کہ اتنی دیر تک حویلی کے اندر سے عبدالصمد اور اس کے اہل خانہ نکل آئے۔ عبدالصمد باری باری علی مردان اور ناصر خسرو سے ملا، شہاب الدین کو پیار کیا، پھر عبدالصمد کے خادم ان کے گھوڑوں کو استبل کی طرف لے گئے۔ گھوڑوں سے بندھا ہوا سامان اتار کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، جبکہ عبدالصمد اور اس کے اہل خانہ سب کو حویلی کے دیوان خانے میں لے گئے تھے۔ جب سب لوگ نشستوں پر بیٹھ گئے تب عبدالصمد کے پوچھنے پر علی مردان نے اپنے قندھار جانے کی وجہ مجتبیٰ خان کے مارے جانے اور بہار کے حکمرانوں سے تنگ آ کر دہلی میں منتقل ہونے کی پوری تفصیل کہہ دی۔ مجتبیٰ خان کی موت کا سن کر سمرا چونک سی پڑی، چیخنے کے انداز میں علی مردان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی مجتبیٰ خان کو کیا ہوا؟ جواب میں دکھ بھرے انداز میں علی مردان کہنے لگا، میری بہن یوں جانو وہ بہار کے حکمرانوں کے مظالم کا شکار ہو گیا ہے، لیکن اس کا خون ہم رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ حالات سنور جائیں تو اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ میں ایک شب سے زیادہ یہاں قیام نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا۔ آپ کی مہربانی ہوگی کہ آج شام تک ناصر خسرو اور سمرا کے نکاح کا اہتمام کر دیں۔ یہ رسم انتہائی سادگی سے ہم سب کی موجودگی میں ہوگی۔ اس کے بعد کل الصبح میں یہاں سے قندھار کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ اس گفتگو پر سمرا کچھ شرما سی گئی، پھر عبدالصمد اٹھا اور علی مردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، علی مردان تم میرے ساتھ آؤ، دونوں مل کر نکاح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اتنی دیر تک کھانا تیار ہو جاتا ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ علی مردان چپ چاپ لاہور کے حاکم عبدالصمد کے ساتھ نکل گیا۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد ناصر خسرو اور سمرا کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ وہ رات انہوں نے وہیں بسر کی۔ اگلے روز علی مردان اور ناصر خسرو دونوں بھائی میران شاہ، سمرا اور شہاب الدین کے ساتھ لاہور سے قندھار کی طرف کوچ کر گئے۔ علی مردان، ناصر خسرو، سمرا، میران شاہ اور شہاب الدین ایک روز قندھار میں داخل ہوئے۔ قندھار ایک پرانا تاریخی شہر ہے۔ اس سے پہلے اس کا ذکر 1150 عیسوی میں اسلامی تاریخوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں قندھار شہر تیمور لنگ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ 15ویں صدی کے اختتام پر قندھار سلطان حسین کی سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ اسی زمانے میں قندھار کا نام پہلی بار سکوں پر کندہ ہوا اور یہ حسین شاہی کے دور حکومت میں ہوا۔ اس کے بعد ارغون سردار ذوالنون بیگ نے قندھار کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد کے زمانے میں شیبانی خان جو ازبکوں کا بادشاہ تھا قندھار پر چڑھ دوڑا اور ذوالنون بیگ کے بعد اس کا بیٹا شاہ بیگ قندھار کا حکمران ہوا۔ لیکن آنے والے دور میں مغل شہنشاہ بابر نے شاہ بیگ کو قندھار سے نکال باہر کیا۔ لیکن بابر کے ہندوستان کی طرف آنے کی وجہ سے شاہ بیگ ایک بار پھر قندھار پر قابض ہو گیا۔ بابر نے قندھار کو پھر فتح کیا اور اسے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ بابر کی وفات کے بعد کابل اور قندھار کی حکومت اس کے بیٹے کامران کو ملی اور وہ اس زمانے میں بھی ان پر قابض رہا جب اس کا بھائی ہمایوں ہندوستان سے ایران کی طرف جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ایران کے صفوی بادشاہ قندھار کو ہمیشہ خراسان کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں۔ ہمایوں کی جلا وطنی ختم ہونے کے بعد ہمایوں نے ایرانی فوج کی مدد سے قندھار کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن بعد میں جب ایرانیوں کے ساتھ اس کے اختلافات پیدا ہوئے تو اس نے ایرانیوں پر حملہ آور ہو کر قندھار واپس لے لیا۔
اکبر کے عہد حکومت کے ابتدائی ایام میں ایران کے شہنشاہ نے قندھار پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن اکبر نے قندھار ایرانیوں سے واپس لے لیا اور اسے پھر مغل حکومت کا حصہ بنا دیا۔ ایرانی ایک بار پھر قندھار پر چڑھ دوڑے اور جہانگیر کے عہد حکومت میں انہوں نے پھر قندھار پر حملہ آور ہو کر اسے فتح کر لیا اور ایران میں شامل کر دیا۔ جہانگیر کے بعد شہنشاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا تو اس نے قندھار کو اپنا ہدف بنایا۔ ایرانیوں کو اس نے مار بھگایا، قندھار پر قبضہ کر لیا اور اسے پھر مغل سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ قندھار شہر ایک طویل عرصے تک صفوی بادشاہوں کے زیر نگین رہا اور اب خلجیوں یعنی غلزیوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ قبضہ میر ویس نے کیا تھا اور میر ویس کی وفات کے بعد اب اس کا بیٹا محمود قندھار کا حاکم تھا۔ علی مردان، ناصر خسرو، شہاب الدین اور سمرا چاروں جب میران شاہ کے ساتھ قندھار میں داخل ہوئے اور خلجی حکمران محمود کی رہائش گاہ میں پہنچے، تب محمود نے شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا، سب کو دیوان خانے میں لے گیا، پھر جو حالات ہندوستان میں بیتے تھے وہ خود میران شاہ نے تفصیل کے ساتھ محمود سے کہہ دیے۔ محمود نے پہلے مجتبی خان کے مرنے پر علی مردان اور ناصر خسرو سے دلی افسوس کا اظہار کیا، پھر علی مردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، ناصر خسرو اور اس کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ یہاں قیام کے دوران آپ کے بیٹے شہاب الدین کی تیغزنی کی مشق اور تربیت کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ میرا باپ مرنے سے پہلے چاہتا تھا کہ آپ اس کی زندگی میں ہی یہاں پہنچ جائیں، بہرحال ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں وہ یہ کہ باپ کے مرنے کے بعد میں نے اپنی خوشی سے اپنے چچا عبداللہ کو قندھار کا سربراہ بنا دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے زیر نگرانی کام کروں، لیکن اس نے ایران کے شہنشاہ کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دی تھی۔ معاملہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے خود ہی اپنے چچا کو ہٹا دیا، پہلے اسے اسیر کیا، پھر اس کا خاتمہ کر دیا۔ میرے چچا کا بیٹا اشرف چند دن تو اپنے باپ کے اس طرح مارے جانے پر دکھ اور افسوس کرتا رہا، مجھ سے کھچا کھچا بھی رہا، لیکن اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے اور حالات پہلے کی طرح معمول پر آ گئے ہیں۔ ایران کے شہنشاہ نے کئی بار ہم پر حملہ آور ہو کر قندھار کو ہم سے چھیننا چاہا، لیکن ناکام رہا ہے۔ اب میں ارادہ کر چکا ہوں کہ خود ایرانی مملکت پر حملوں کی ابتدا کروں گا۔ ہم ایرانی حکمرانوں کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن ایران کے بادشاہ شاہ حسین نے ناحق گرجستان کے نومسلم گرگین کے کہنے پر میرے والد میر ویس کو گرفتار کر کے اصفہان بلا لیا۔ وہ تو میرے باپ کی دانائی تھی کہ وہ حج کے لیے گیا، حج سے واپس آ کر قندھار آیا اور گرگین کا خاتمہ کر دیا۔ اگر میں اب چپ اور خاموش بیٹھا رہا تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ایران کا حکمران حسین شاہ اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد ضرور مجھ پر حملہ آور ہو کر میرا کام تمام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میرے پاس خاصا بڑا لشکر ہے اور اس لشکر میں انتہائی آزمودہ کار افغان شامل ہیں جو جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں اور بد سے بدتر حالات میں بھی وہ دشمن پر ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ علی مردان، تمہارے اور تمہارے چھوٹے بھائی کے یہاں آنے سے میں سمجھتا ہوں مجھے تقویت ملی ہے۔ چند دن تک دونوں بھائی آرام کرو، اس کے بعد میں اپنی مہموں کی ابتدا کروں گا۔ ان مہموں میں علی مردان، تمہارا بیٹا شہاب الدین بھی لشکر میں شامل ہوا کرے گا اور پڑاؤ میں ناصر خسرو کی بیوی سمرا بھی ہوا کرے گی۔ اس طرح جنگوں کے دوران علی مردان، جہاں تمہاری وجہ سے مجھے تقویت ملے گی، وہاں ان جنگوں کے دوران تمہارے بیٹے شہاب الدین کی تربیت کا بہترین کام ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ علی مردان اور ناصر خسرو دونوں نے محمود کے اس منصوبے سے اتفاق کیا۔ اپنی رہائش گاہ کے اندر ہی اس نے اپنی حویلی کا ایک حصہ علی مردان، ناصر خسرو، شہاب الدین اور سمرا کے لیے مختص کر دیا۔ اس طرح ان چاروں نے قندھار میں رہائش اختیار کر لی۔